لعنت. لو جی، یہ ہے عالم دین بنے پھرتے ہیں. سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ان کے خلاف ثابت نہیں. اور سیدنا عمار یاسر 90 سال کی عمر میں بڑھاپے میں سیدنا عمار یاسر اسلحہ پکڑ کر، زرہ پہن کر، تلوار پکڑ کر قتال کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی مخالفت کوئی ہے معاویہ اور اس کے رفقا کی؟ وہ تو باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ لوگوں نے کافر کہا شامی کروں گے، کافر نہ کہو، یہ دھوکہ صرف ان کو دھوکے باز اور ظالم کہو کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. معاویہ بن سفیان کو تو دھوکے باز کہا ہے ہمارے یاسر نے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے، ان کی تلوار سے تو معاویہ کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا علمی دیانت ہے کہ آپ لوگ ایک شخصیت، ایک سابقون الاولون صحابی قتال کر رہا ہے معاویہ بن سفیان کو. کیا یہ حدیث نہیں پہنچی تھی ہمارے یاسر کے بارے میں؟ پہنچی تھی کہ ہمارے یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس لیے باطل طویل کر رہے تھے. یہ بھی پہنچی تھی کہ مال حق کی راہ پر چلے گا، وہ کبھی جو ہے نا اس کو اگر اختیار ملے تو وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا. صحابہ کرام جو کہ حق اور باطل کی پہچان نہیں کر پائے تھے، وہ ہمارے یاسر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ جس لشکر نے ہمارے یاسر کو شہید کیا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. یہ سارے معاملات پڑے ہیں حضرت. بخاری مسلم کی متفقہ علیہ متواتر حدیثیں ہیں. یہ کتب ستہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیثیں، اور ہمارے یاسر والی حدیث سے باغی ثابت ہوتے ہیں، اور باغی آپ مان چکے ہیں، اور باغی مان کر بھی پھر کہتے ہیں جی اجتہادی باغی ہے. کس کو پاگل بنا رہے ہیں حضرت آپ؟ یہ سب جھوٹ ہیں جسے شاید سا سکا. اگر کسی میں ہمت ہے تو سند پیش کرے. اگر ہماری باتیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، تاریخ کی جھوٹی باتیں ہیں، ہم تو سندوں والی بات کرتے ہیں اللہ سے ڈر کر. وہ کبھی بات نہیں کریں گے جس کی سند نہیں ہوگی، ورنہ تو ہم مجرم ہیں صحابہ کے بغیر سند کے صحابہ کے متعلق بات کرتے ہیں. ہم تو صحابہ کے بارے میں معتدل ہیں، نہ غلو کرتے ہیں نہ تکثیر کرتے ہیں. جھوٹی روایتیں، بے بنیاد بے سروپا روایتیں ان کے خلاف یا ان کی حمایت میں پیش کر دیں، یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ اسناد مانگ رہے ہیں مولانا صاحب، آپ ڈر جائیں خدا سے. ہم آپ کو کتب ستہ پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسناد پیش کریں. تو بخاری شریف کی یہ اسناد ابھی آپ کو چاہیے؟ لگا دیے، میں لگا دیتا ہوں بخاری مسلم کی یہ دونوں حدیثوں کی اسناد. اس کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. ہے ہمت آپ کی؟ آپ کے استادوں نے احادیث کو صحیح کہا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلو نہیں کرتے، تو ہم کون سا غلو کر رہے ہیں؟ امام برحق خلیفہ راشد کے خلاف قتال ہو رہا ہے، تو یہ کیا غلو نہیں ہے کہ قتل کرنے والے کو بھی آپ حق پر جانتے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے نا ادھر ادھر سے جھوٹی اور من گھڑت چیزیں پکڑ کے، سند تو آپ نے ابھی تک کوئی پیش نہیں کی، جبکہ میں آپ کو جن روایتوں کی بات کر رہا ہوں اس پر آپ گفتگو نہیں کرتے. بخاری مسلم کی بات کرتے ہم گفتگو کرتے نہیں. آپ اس کے اوپر مانگے اسناد ہم سے دکھائیں گے، ہم آپ کو صحیح سند کے ساتھ پیش کریں گے. ابھی تو ہم نے ایسی چیزیں پیش ہی نہیں کی جو معاویہ بن سفیان کی مخالفت میں حرام کاری والی چیزیں محدثین لے کر آئے. اس کی اسناد آپ کے استادوں نے صحیح کہا ہوا. اس کو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ ساتھ میں راوا رحمہ کے قول کی سند کا کوئی صحیح ثابت ہونا کر دے. جھوٹا قول ہے، ثابت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب بطور خاص یعنی نام لے کر جس میں صحابہ جس طرح نام فضیلت بیان، ایسے معاویہ کی فضیلت نہیں. واللہ والا اگر ان کی نظر میں ثابت بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں. صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شرف صحابیت ہے. آپ خال المومنین ہیں، آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہے، آپ کو فضیلت حاصل ہے. آپ کاتب وحی تھے. السلام علیکم. سے پہلے تو آپ یہ بار بار معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف صحابیت ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ شرف صحابیت نہیں ہے. ادھر ادھر نہ ورگلائیں لوگوں کو. کیا صحابیت انسان کو معصوم عن الخطا کر دیتی ہے؟ میں بخاری سے آپ کو دکھا دیتا ہوں نا. مدھم نامی صحابی نے ایک چادر چوری کر لی تھی، شہید بھی ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو آگ کی چادر لپیٹے ہوئے ہیں. کہاں گیا شرف صحابیت؟ بخاری میں یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. معاویہ بن سفیان سے کروڑوں گنا بہتر صحابی، بہتر دور میں، بہتر درجے میں ایک چادر صرف جو ہے نا رکھ لینے کے پاداش میں شہید بھی ہو جاتا ہے، جہاد میں بھی ہے، تو آگ کی چادر لپیٹے ہوئے تو صحابیت کام آئی. کاتب وحی بنائے بیٹھے ہیں آپ. فتح مکہ کے بعد قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا. چلے جی کاتب وحی ہو بھی، تو کیا کاتب وحی ہونا انسان کو معصوم عن الخطا کر دیتا ہے؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا چچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی معاویہ بن سفیان سے کئی سال پہلے مسلمان مدینے میں وحی لکھنے والا مرتد ہو گیا، تو کیا کاتب وحی ہونا اس کو مرتد ہونے سے بچا سکا؟
جواب نہیں دے سکیں گے آپ اس بات کا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب نبی کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے, اس میں امام بخاری لے کر آئے. اور ایک صحابی رسول کرسچن ہو گیا اور وہ واپس بھی نہیں آیا مرتد ہونے کے بعد, وہ بھی وہی لکھا کرتا تھا. یہ میں نے آپ کو پکی دے دیا. وہی لکھنے کے اوپر آپ معصوم الخطا نہ جانے. صحابی معصوم الخطا نہیں ہوتا. ایک طرف آپ ہی لوگ کہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کٹے گا. دوسری طرف معاویہ بن سفیان خال المومنین ہو گیا, صحابیت حاصل ہو گئی. حضرت یہ میں آپ کو پہلے وائسز میں کہہ چکا ہوں کہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا سے شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کر رکھی تھی جب معاویہ بن سفیان اور ابو سفیان دونوں ہی کافر تھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ پہلے کافر تھے, شادی تو پہلے ہوئی ہے, بعد میں وہ مسلمان ہوئے, تو اس رشتے سے معاویہ کی کوئی برگزیدیت ثابت نہیں ہوتی. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. صحابیت بھی میں نے آپ کو بتا دیا, کاتب وحی بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور آپ یہ جو اموی اہل بیت بنا کر رکھا ہوا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ کوئی اس طرح کے رشتے نہیں ہیں. ام حبیبہ کے اوپر تو یہ ظلم کیا کرتے تھے جب انہوں نے ہجرت کی تھی, اس سے پہلے بھی. یہ آپ کسی اور کو پاگل بنائیں. حضرت آپ اپنے علم کا جو ہے نا سمندر وہ ادھر بہائیں, ذرا مجھے بتائیں. میری حدیثوں جو میں نے بتائیں, بخاری مسلم کی حدیثیں بتائیں, ان کو رد کریں. قرآن کی آیتیں لگائیں, اس کی کوئی باطل تعویل کر کے دکھائیں. معاویہ بن سفیان کی صحابیت ہے تو صحابی معصوم الخطا ہو جاتا ہے, یہ بتا کر